بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانی لاڈی برہمن آباد کے چند سرداروں کی معیت میں ارور پہنچی۔ اس نے اپنے بیٹے کی یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی کہ اس کا والد یعنی راجہ داہر زندہ ہے، لیکن ففی کی یہ سوتیلی ماں نے ہتھیار ڈال دینے کی تجویز کی مخالفت کی اور اسے طعنہ دیا کہ تمہاری ماں ملیچ یعنی دشمن کی اعلیٰ کار بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے پروہت نے یہ مشہور کر دیا کہ رانی لاڈی مسلمان سپہ سالار سے ہم کلان ہو کر اپنا دھرم بھرشٹ کر چکی ہے۔ اس واقعے کی آڑ لے کر بعض تاریخ دان یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لاڈی دیوی قبول اسلام کے بعد محمد بن قاسم سے شادی کر چکی تھی اور اس کا اسلامی نام عائشہ تھا، لیکن یہ داستان زیادہ تر ان تاریخ دانوں کی جدت اتباع کا نتیجہ ہے جو ہر بڑے آدمی کے ساتھ عشق کی ایک داستان منسوب کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی ایک داستان بھی محمد بن قاسم کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے، اور یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے ارور کی فتح کے بعد راجہ داہر کی 2 لڑکیاں خلیفہ ولید کے پاس بھیج دی تھیں، اور ایک لڑکی نے اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کی نیت سے ولید کو محمد بن قاسم کے خلاف یہ کہہ کر مشتعل کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد بن قاسم اسے دربار خلافت میں بھیجنے سے پہلے اس کے دامن عصمت پر دھبا لگا چکا ہے، اور ولید نے غضبناک ہو کر محمد بن قاسم کو قتل کروا دیا، اور اس کے بعد اس لڑکی نے یہ بتایا کہ اس نے محض انتقام کے لیے قصہ تراشا تھا، تو ولید نے اسے بھی قتل کروا دیا۔ پہلا حصہ یوں بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ لاڈی دیوی قبول اسلام کے بعد مسلمانوں کی پناہ میں آ چکی تھی اور امیر ساکر کی بیوی ہونے کی حیثیت میں اس کا منصب ہرگز ایسا نہ تھا کہ ارور میں سفیر بن کر جاتی۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے بہت بڑی تڑپ تھی، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا نوجوان جو 17 سال کی عمر میں ہندوستان فتح کرنے کا عزم رکھتا ہو، ارور کی ادنا سی مہم سے کترا کرے اپنی نو مسلم بیوی کو ارور کے بھرے دربار میں بھیج دے، خصوصاً ان حالات میں جبکہ ارور کی رایامہ اس کے قبول اسلام پر سخت مشتعل ہو سکتی تھی۔ دوسرے قصے کی راوی وہ تاریخدان ہے جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ خلیفہ ولید محمد بن قاسم سے پہلے ہی راہی ملک عدم ہو چکے۔ مختلف زبانوں کی عاشی آرائی کے ساتھ یہ خبر شہر میں جنگ آگ کی طرح پھیل گئی۔ ارور کے چند عہدیدار پرتاپ رائے کے رشتہ دار تھے۔ ان میں سے ایک نے پرتاپ رائے کے قتل کا انتقام لینے کے لیے بڑے دربار میں یہ کہہ دیا کہ رانی نے محمد بن قاسم کی خوشنویدی حاصل کرنے کے لیے پرتاپ کو قتل کیا۔ ان تمام واقعات نے ففی کو اپنی ماں کے خلاف غضبناک کر دیا۔ اس نے لاڈی رانی سے کہا، کاش تو میری ماں نہ ہوتی۔ رانی کو اپنے اکلوتے بیٹے سے یہ توقع نہ تھی۔ یہ الفاظ ایک نشتر کی طرح اس کے سینے میں اتر گئے۔ اس نے یک کے بعد دیگر اپنے بیٹے، اپنی سوتن اور حاضرین دربان کی طرف دیکھ اور کانپتی ہوئی آواز میں چلائی، بیٹا شرم کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ اگر ان لوگوں کی مدد سے مجھے تمہاری کامیابی کی ذرا بھی امید ہوتی تو میں تمہیں بصرہ تک دشمن کا تعاقب کرنے کا مشورہ دیتی، لیکن یہ لوگ کمینے بھی ہیں اور بزدل بھی، جو تمہارے باپ کے ساتھ وفا نہ کر سکے تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ جو دشمن لاکھوں سپاہیوں کو شکست دے چکا ہے، اس کے سامنے تمہارے 10-20 ہزار سپاہی نہیں ٹھہر سکتے۔ سندھ کی آدھی فوج اس کے ساتھ مل چکی ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے ان سے زیادہ غیور سرداروں کو مسلمانوں کے سپہ سالاروں کے پاؤں پر ہاتھ رکھتے دیکھ چکی ہوں۔ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم ہار مان لو، ورنہ یاد رکھو یہ لوگ عین موقع پر تمہیں دھوکہ دیں گے۔ اس وقت زیادہ جوش وہ دکھا رہے ہیں جنہیں ابھی تک دشمن کے سامنے آنے کا موقع نہیں ملا۔ ففی نے جوش میں آ کر کہا، ماتا خاموش رہو، میرے ساتھی مرتے دم تک میرا ساتھ دیں گے، تو بیٹا یاد رکھو اس جنگ میں انہیں موت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ 1 ماہ بعد محمد بن قاسم برہمن آباد کے انتظامات سے فارغ ہو کر ارور کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ ففی کو جب یہ معلوم ہوا کہ مرتے دم تک اس کا ساتھ دعویٰ کرنے والے سرداروں کے متعلق رانی کا اندازہ صحیح تھا، محمد بن قاسم کی فوج نے ابھی نصف راستہ طے کیا تھا کہ ایک صبح ففی کو معلوم ہوا کہ اس کے چند سردار 5000 سپاہیوں کے ہمراہ راتوں رات شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ جب محمد بن قاسم کی فوج ارور سے فقط 1 منزل کے فاصلے پر تھی، ارور سے ایک اور 3000 سپاہی رات کے ایک شہر کے دروازہ بند پا کر سیڑھیوں کی مدد سے فصیل سے اتر گئے۔ اور ففی کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے رہی سہی فوج کے ساتھ راہ فرار اختیار کی۔ محمد بن قاسم نے ایک نو مسلم سندھی سردار کو شہر کا حاکم مقرر کیا اور چند دن تیاری کے بعد ملتان کی طرف پیش قدمی کی۔ ملتان کے محاصرے کے دوران محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کی وفات کی خبر ملی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنی بیوی کا مکتوب ملا، جس میں انہوں نے اپنے باپ کی موت کا ذکر کرنے کے بعد محمد بن قاسم کی ماں کے متعلق لکھا کہ ان کی صحت پھر سے خراب ہو گئی، لیکن
ان کی یہ خواہش ہے کہ آپ ہندوستان میں اپنا کام ختم کیے بغیر گھر آنے کا ارادہ نہ کریں۔ زبیدہ نے اپنے متعلق لکھا ہے کہ یہ میں ان ہزاروں بیویوں سے مختلف نہیں ہوں جن کے شوہر سندھ، ترکستان اور اندلس میں برسر پیکار ہیں، اور سندھ کے سپہ سالار کی بیوی ہوتے ہوئے میرا فرض ہے کہ میں آپ کی جدائی کو عام سپاہیوں کی بیوی کی نسبت زیادہ صبر و سکون کے ساتھ برداشت کروں۔ آپ نے لکھا تھا کہ ملتان کی فتح کے بعد ہمیں اپنے پاس بلوا لیں گے، لیکن والدہ کی صحت شاید آئندہ چند میل انہیں سفر کرنے کی اجازت ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ گھر کے متعلق آپ کی تشویش آپ کی فتوحات کی رفتار پر اثر انداز نہ ہو۔ انتہائی تکلیف کے وقت آپ کی فتح کی خبر سن کر ان کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جب کبھی ان کا جی اداس ہوتا ہے تو میں ان کے منہ سے یہ دعا سنتی ہوں، یا اللہ مجھے قرون اولیٰ کے مجاہدین کی ماؤں کا صبر استقلال دے۔ اور جب کبھی وہ مجھے غمگین دیکھتی ہے تو کہتی ہیں کہ زبیدہ تم ایک مجاہد کی بیوی ہو، ناہید اور زہرہ کو میرا سلام پہنچا دیجیے۔ مجھے ان بہنوں پر رشک آتا ہے جو ہر روز سندھ کے میدانوں میں ان مجاہدوں کے گھوڑوں سے اٹھنے والی گرد دیکھتی ہیں۔ بصرہ میں ان عورتوں اور بچوں کا انتظار ہو رہا ہے جنہیں آپ نے برہمن آباد کے قید خانے سے آزاد کروایا ہے، انہیں کب بھیجیں گے؟ میں اس سے زیادہ اور کیا دعا کر سکتی ہوں کہ آپ کا ہر قدم بلندی کی طرف ہو۔ میری نگاہ کا ہر آسمان آپ کے سمند اقبال کے پاؤں چھوئے۔ چند دن کی مزاحمت کے بعد ملتان کے باشندوں نے ہتھیار ڈال دی اور محمد بن قاسم امیر داؤد نصر کو ملتان کا امیر اعلیٰ مقرر کر کے ارور کی طرف واپس ہوا۔ راستے میں اسے خبر ملی کہ کنوج کا راجہ ہری چند راجکمار جے سنگھ کو پناہ دے کر سندھ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی محمد بن قاسم جلغار کرتے ہوئے ارور پہنچا اور وہاں قیام کیے بغیر کنوج پر چڑھائی کر دی۔ سندھ اور راجپوتانہ کی سرحد پر دونوں افواج کا سامنا ہوا۔ راجہ ہری چند جے سنگھ کی زبانی یہ سن کر کہ اس کی آنت کے لیے آمادہ ہوا تھا کہ بیرونی حملہ آوروں کی تعداد 10,000 سے زیادہ نہیں، لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد بن قاسم کی جے کے نعرے لگانے والی سندھی عربوں سے کہیں زیادہ ہے تو جے سنگھ کو کوستے ہوئے میدان چھوڑ کر واپس بھاگ گیا۔ جے سنگھ کے بعد ساتھیوں نے اسے محمد بن قاسم کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھانے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر بھی یہ مشورہ قبول نہیں کیا اور جنوب کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ صرف 2 سرداروں نے اس کا ساتھ دیا اور باقی محمد بن قاسم کی پناہ میں چلے آئے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم سندھ کے انتظامات درست کرنے اور سندھ کی ہمسایہ ریاستوں پر چڑھائی کرنے سے پہلے اپنی افواج کو اسیرن و منظم کرنے کے لیے ارور واپس چلا آیا۔ بصرہ سے ایک قاصد اس کی آمد سے ایک دن پہلے ارور پہنچ چکا تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو دیکھتی ہی کہا، سالار اعظم میں ایک بہت بری خبر لایا ہوں۔ محمد بن قاسم کے پرسکون چہرے پر تفکرات کے ہلکے سے آثار پیدا ہوئے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، یہ خبر میری ماں کے متعلق تو نہیں؟ ایلچی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور جیب سے خط نکال کر محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دے دیا۔ محمد بن قاسم نے جلدی سے خط کھول کر پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر گردن جھکا دی۔ شام کے شاہی محل کے اس حصے میں جسے محمد بن قاسم نے اپنی قیام کے لیے منتخب کیا تھا، شہر کے معززین کے علاوہ کئی بیوائیں جمع تھی جن کی نگاہوں میں فاتح سندھ ایک نیک دل بھائی اور ایک رحم دل باپ کا رتبہ حاصل کر چکا تھا۔ اسے اس دیوتاؤں کی سرزمین پر ایک نیا دیوتا خیال کرتے تھے۔ محمد بن قاسم نے محل سے باہر نکل کر ایک مختصر تقریر کی، ان کا شکریہ ادا کیا۔ رات کے وقت اس نے مشعل کی روشنی میں پھر ایک بار زبیدہ کا مکتوب پڑھا۔ اس کی نگاہیں دیر تک ان الفاظ پر مرکوز رہیں۔ بستر مرگ پر امی جان کے آخری الفاظ یہ تھے، میری روح جسم کی قید سے آزاد ہو کر ان میدانوں میں پرواز کر سکے گی جہاں میرا بیٹا اسلام کی فتوحات کے جھنڈے نصب کر رہا ہے۔ 3 ماہ بعد محمد بن قاسم عرب سپاہیوں کے علاوہ 1 لاکھ سندھی نو مسلم اور ان غیر مسلم سپاہیوں کو فوجی تربیت دے چکا تھا جو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود باقی تمام ہندوستان کی آخری حدود تک اس کم سن سالار کی فتوحات کے پرچم لہرانے انسانیت کی سب سے بڑی خدمت سمجھتے تھے، جس کے عدل انصاف نے اسے مفتوحہ علاقے کے ہر باشندے کی نگاہ میں ایک دیوتا بنا دیا تھا۔ وہ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے اور باقی ہندوستان کے لیے اسے نجات دہندہ کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ ایک دن ارور کے ایک مشہور سنگ تراش نے شہر کے ایک چوراہے پر اپنا شاہکار نمائش کے لیے رکھ دیا۔ یہ سنگ مرمر کی ایک مورتی تھی جس کے نیچے یہ الفاظ کندہ تھے کہ وہ دیوتا جس نے اس ملک میں عدل اور مساوات کی حکومت قائم کی، شہر کے ہزاروں باشندے اس مورتی کے گرد جمع ہوئے۔ مورتی کو پاؤں سے لے کر سر تک پھولوں میں ڈھانپ دیا۔ ارور کے بہت سے سردار اس مورتی کو اپنے گھر کی زینت بنانے کے لیے سنگ تراش کو منہ مانگا دام دینے کے لیے تیار ہے، لیکن شہر کے پرہرتوں کا یہ متفق کا فیصلہ تھا کہ محمد بن قاسم جیسے دیوتا کی مورتی کا مقام
سرداروں کی محل نہیں بلکہ ہمارے مندر ہیں۔ سنگ تراش نے بھی اپنے شاہکار کی اہمیت محسوس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اسے کسی مندر میں جگہ دی جائے۔ پروتوں نے اس کے لیے بدھ کا ایک پرانا مندر منتخب کیا۔ شام کے وقت مورتی کو مندر کی طرف لے جاتی ہوئی شہر کے پروتوں اور عوام کا جلوس شاہی محل کے سامنے سے گزرا۔ بھیم سنگھ نے بھاگ کر محمد بن قاسم کو اطلاع دی کہ لوگ آپ کی مورتی کو مندر میں نصب کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم پریشان ہو کر محل سے باہر نکلا، جلوس سے محل کے دروازے کی سیڑھی پر کھڑا دیکھ کر رک گیا۔ شہر کے بڑے پروت نے آگے بڑھ کر کہا، یہ لوگ آپ کی اس سے زیادہ عزت نہیں کر سکتے، یہ سنگ تراش اس کا کمال ہے، لیکن آپ کی تصویر جو ان کے دلوں میں ہے اس مورتی سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ محمد بن قاسم نے بلند آواز میں ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹھہرو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ناقوس اور شہنائیوں کی صدائیں بند ہوئی اور مجمع میں ایک سکوت طاری ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی تقریر میں اصنام پرستی کے متعلق اسلام کے نقطۂ نظر کی وضاحت کی اور اختتام پر عوام سے یہ اپیل کی کہ وہ مجھے گناہ گار نہ کرے۔ مجھ میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ اسلام کی عطا کی ہوئی ہے۔ اگر اسلام کا پیروکار ہو کر میں انسانیت کو کوئی اچھی مثال بن سکتا ہوں تو میرا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ تم میری پوجا نہ کرو بلکہ اس کی پوجا کرو جس نے مجھے بنایا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کا دین ہر انسان کو عدل، مساوات، حریت کا سبق دیتا ہے۔ لوگ جذبات سے مغلوط ہیں، لیکن مورتی کے مقابلے میں وہ جیتے جاگتے دیوتا کے حکم کی تعمیل سے انکار نہ کر سکتے۔ جب محمد بن قاسم نے کہا کہ مجھے سب کچھ دیکھ کر روحانی تکلیف ہوئی ہے تو سنگ تراش نے آگے بڑھ کر کہا، ایک سنگ تراش صرف موتی بنا کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میں دیوتاؤں کے نام سنے تھے، ان کی مختلف خیالی تصویریں میں بنایا کرتا تھا، مگر اب آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میں خواہ کیسی دیوتا کی تصویر بناؤں، اس کی شکل و صورت وہی ہوگی جو آپ کی ہے۔ میرا بیٹا بیلا کی جنگ میں زخمی ہوا تھا، آپ نے دوسرے زخمیوں کی طرح اس کی بھی تیمارداری کی اور اس کے زخم اچھے ہو گئے، لیکن یہاں پہنچ کر وہ بیمار ہوگا اور چند دن کے بعد چل بسا۔ مرتے وقت وہ آپ کے اس رومال کو چوم رہا تھا جو آپ نے اس کے زخم پر باندھا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی مورتی بناؤں گا، لیکن آپ کو برہم دیکھ کر شاید اس کی آتما کو بھی دکھ ہو۔ میں اپنے بیٹے کے دیوتا کی پوجا کرنے کی بجائے اس کا حکم ماننا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کا حکم ہے تو میں یہ مورتی توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ احسان یوں نہ کہیے، اس مورتی کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی میں آپ کو ایک دیوتا ہی سمجھوں گا اور سندھ کے لاکھوں انسان بھی آپ کو دیوتا ہی خیال کریں گے۔ محمد بن قاسم نے کہا، لیکن میری تمنا فقط یہ ہے کہ میں اس ملک میں انسانیت کا ایک خادم ہونے کی حیثیت میں پہچانا جاؤں۔ سنگ تراش نے سینے پر پتھر رکھ کر تیشی کی، ایک ضرب سے موتی کے ٹکڑے اڑا دیے، لیکن ہجوم ان ٹکڑوں کو جواہرات کے انبار سمجھ کے ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس واقعے کے بعد آور کے ہزاروں باشندے اسلام کی تعلیم کے ساتھ دلچسپی لینے لگے اور سندھ کے طول و عرض میں نومسلم کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہونے لگا۔ ارور سے چند سالہ رخصت پر جا رہے تھے، ان کا ارادہ تھا کہ واپسی پر اپنے بال بچوں کو ساتھ لا کر مستقل طور پر سندھ میں آباد ہو جائے۔ محمد بن قاسم نے زبیدہ کو خط لکھا کہ وہ بصرہ سے سندھ آنے والی خواتین کے ساتھ چلی آئے، اور بصرہ کے حاکم کو یہ بھی خط لکھا کہ اسے باقی عورتوں کے ساتھ سپاہیوں کی حفاظت میں ارور تک پہنچانے کا انتظام کرے۔ اس کے بعد وہ چند دن راجپوتانہ اور پنجاب کی تسخیر کے لیے نقشے بنانے میں مصروف رہا۔ چند دن کے غور و خوض کے بعد اس نے پنجاب سے پہلے راجپوتانہ کو مسخر کرنا ضروری خیال کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ زبیدہ کی آمد تک راجپوتانہ کی مہم سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد ملتان کو اپنا مستقر بنا کر پنجاب کا رخ کرے۔ چنانچہ اس نے بصرہ جانے والے سپاہیوں کو رخصت ہونے کے 7 دن بعد ایک شام شہر سے باہر فوجی مستقر میں اپنی فوج کے سامنے مختصر تقریر کرنے کے بعد انہوں نے یہ حکم دیا کہ وہ الگ صبح کوچ کے لیے تیار رہیں، لیکن ایک مغربی مورخ کے قول کے مطابق محمد بن قاسم کا آفتاب اقبال دوپہر کے وقت غروب ہو رہا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد جب ارور کے باشندے پڑاؤ میں جمع ہو کر محمد بن قاسم کو الوداع کہہ رہے تھے اور عورتیں آگے بڑھ کر سپاہیوں کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال رہی تھی، اچانک ایک طرف سے اڑتی ہوئی گرد دکھائی دی اور آن کی آن میں 50 مسلح عرب نمودار ہوئے۔ محمد بن قاسم ایک سفید گھوڑے پر سوار فوج کی صفوں کے چکر لگا رہا تھا۔ دور سے آنے والے سواروں کی رفتار دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور اپنے چند سالاروں کے ساتھ اس کی طرف ہو کر آنے والے سواروں کی راہ تکنے لگا۔ ان سواروں کے ہمراہ محمد بن قاسم کے وہ سالار بھی تھے جو ایک ہفتہ پہلے بصرہ کے لیے رخصت پر روانہ ہوئے تھے۔
ایک سوال میں آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کو ایک خط پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک کا مکتوب ہے۔ محمد بن قاسم نے چونک کر کہا، امیر المومنین سلیمان؟ اس نے جواب دیا، ہاں، خلیفہ ولید وفات پا چکے ہیں۔ محمد بن قاسم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور کچھ دیر گردن جھکا کر سوچنے کے بعد قاصر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے سلیمان سے یہی توقع تھی۔ یزید بن ابو کشباق کون ہے؟ ایک ادیر عمر آدمی نے گھوڑا آگے کیا اور میں ہوں۔ محمد بن قاسم نے اپنا گھوڑا بڑھا کر کہا، ابو کشیفہ سے مسافہ کیا اور کہا، آپ کو اس فوج کی قیادت مبارک ہو، میں امیر المومنین کی بیڑیاں پہننے کے لیے حاضر ہوں۔ یزید بن ابو کشباق اور محمد بن قاسم کی مضمون مسکراہٹ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس نے پڑاؤ میں ان بے شمار سپاہیوں کی طرف دیکھا جو کوچ کے لیے امیر ساکر کے حکم کے منتظر تھے، پھر ان سالاروں کی طرف دیکھا جو ولید کی موت اور سلیمان کی نشینی کی خبر سن کر محمد بن قاسم کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ یزید بن ابو کبشہ نے محسوس کیا کہ وہ خود 1,00,000 جان بازوں کے قائد کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت میں کھڑا ہے۔ محمد بن قاسم کے یہ الفاظ کہ میں امیر المومنین کی بیڑیاں پہننے کے لیے حاضر ہوں اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے اس کے کندھوں پر زمین و آسمان کا بوجھ لاد دیا ہے۔ محمد بن قاسم کی طرف اس کی نگاہیں کئی بار اٹھ کر جھکیں اور جھک کر اٹھیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، ان سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ کئی بار الفاظ اس کی زبان تک آ کر رک گئے۔ بالآخر اس نے کہا، میرے دوست، قدرت نے یہ خط میرے حصے میں لکھی تھی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ آپ پریشان نہ ہو، فقط ایلچی ہیں، خالد انہیں محل میں لے چلو۔ زبیر، تم سپاہیوں کو حکم دو، ہم نے آج کوچ کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بھیم سنگھ نے آگے بڑھ کر کہا، اگر اس خط میں کوئی راز کی بات نہ ہو تو ہم سب یہ جاننے کے لیے بے قرار ہیں کہ دربار خلافت سے آپ کو کیا حکم ملا ہے۔ محمد بن قاسم نے خط محمد بن ہارون کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو پڑھ کر سنا دیں گے۔